الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور بقیہ تمام نوع انسانی کو ماں اور باپ دونوں سے پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بشکل انسانی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، اور وہ اس وقت گھر کے مشرقی جانب ایک حصے میں تنہا تھی جہاں پر وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی تھی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان سے پناہ چاہی تاکہ وہ ان سے دور ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں ان کے پاس سے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرے رب پر بہت ہی آسان چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ارادہ فرمایا ہے اور یہ ہو کر رہے گا تاکہ لوگوں کے لیے اس کی قدرت پر علامت ہو اور ان لوگوں کے لیے رحمت ہو جو اس پر ایمان لائے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، اور حمل سے ابھی تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ولادت کی تکلیف محسوس ہونے لگی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے شاخ کے نیچے آئی اور وہیں پر حمل کو جن دیا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لے کر کے اپنے قوم کے پاس گئی تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بچہ بطریق زنا پیدا ہوا ہے، اور لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو سنسار کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے بڑے ہی غضب کا کام کیا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ وہ ان سے پوچھ لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں کیسے شخص سے جو ابھی ماں کے گود میں بچہ ہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا جہاں کہیں میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ پر سلامتی ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز میں مروں گا اور جس روز زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی برات ثابت ہو گئی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 برس کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمایا، اور مخلوق کی ایک بڑی جماعت نے آپ پر ایمان لائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات میں سے ہے کہ آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ بحکم خداوندی زندہ ہو کر کے اڑ جاتا تھا۔ آپ مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے، اور آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ لوگ کھاتے تھے اور جو کچھ لوگ اپنے گھروں میں جمع کرتے رکھتے تھے وہ سب آپ بتلا دیا کرتے تھے۔ یہودی آپ پر غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے اور آپ کے قتل کے در پر ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک دن آپ کے گھر پر دھاوا بول دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے۔ یہودا نامی ایک شخص آپ کے گھر کے اندر داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا۔ جب اور لوگ آپ کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھا، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو سولی پر چڑھا دی۔ یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ کا، کہ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی دی، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا۔ رہی آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام تو آپ کے اٹھا لیے جانے کی کچھ ہی مدت بعد وفات پا گئی اور بیت المقدس میں مدفون ہوئی۔ وقوع قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور شریعت محمدی کے مطابق فیصلہ کریں گے اور 40 سال تک حکومت کریں گے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کریں گے، پھر آپ کا وفات ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔